نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام وقار سخن۔ کاظم جرولی صاحب کہتے ہیں کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ناظرین، امام سید سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے منعقد کیا جانے والا وہ پروگرام جو حسنارہ ٹرسٹ نے کچھ عرصے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں منعقد کیا تھا، اس پروگرام کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر کیا تھا۔ آئیے اس کا اگلا حصہ ہم آج آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں اہم ترین شخصیات نے شرکت کی۔ آئیے سماعت فرمائیے اس پروگرام کا اگلا حصہ۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور وہ شاعر جسے آپ سنتے رہے ہیں، پسند کرتے رہے ہیں، بہت دلچسپی سے سنا ہے، جس کے سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں، میں اس کو 4 مصروں کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ نبی کی لخت جگر اور جان حیدر کی، نبی کی لخت جگر اور جان حیدر کی، تھی ایسی زینب کبریٰ میں شان حیدر کی، اور علی کے سے لب و لہجے میں جب پڑھا خطبہ، تیرے دہن میں تھی گویا زبان حیدر کی۔ آئیے جناب نایاب ہلوری سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب نایاب ہلوری آئیے۔ نعت پاک کا مطلب ہے اے خدا کچھ دیر کو دے دے زبان قرآن کی، اے خدا کچھ دیر کو دے دے زبان قرآن کی، مدح کرنی ہے مجھے معراج کے مہمان کی، معراج کے مہمان کی واہ واہ۔ اور یہ دوسرا مطلب کیا بتاؤں شان اس ذات عظیم شان کی، کیا بتاؤں شان اس ذات عظیم شان کی، سرحدیں جس نے ملا دیں واجب و امکان، سرحدیں جس نے ملا دیں واجب و امکان کی۔ شعر دیکھیے گا۔ حق نے صحرا میں اگا کر نام احمد کا گلاب، حق نے صحرا میں اگا کر نام احمد کا گلاب، یک بیک قسمت بدل دی تب تیرے گستان کی، یک بیک قسمت بدل دی
تپ تیرے گستان کی. آخری شعر. دہر میں انسان کو انسان بنانے کے لیے آمنہ کے چاند نے بازی لگا دی جان کی. آمنہ کے چاند نے بازی لگا دی جان کی. شکریہ حضرت. اور آئیے بارگاہ سید سجاد سے اپنا سفر شروع کر رہے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیں عظمت سے. ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے. اور جو چاہتا ہوں ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے. علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے. پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے. پہن کے ہتھ کڑی بیڑی حسین کا بیمار امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے. امیر شام کو. چار میں سے اور حاضر کر. مقصد شبیر کا تو ہی علم بردار ہے. مٹھیوں میں تیری صبر و ضبط کی رفتار ہے. او تیری چوکھٹ پر مسیحائی بھی ہے زیر علاج. تیری چوکھٹ پر مسیحائی بھی ہے زیر علاج. صرف کہنے کے لیے تو عابد بیمار. صرف کہنے کے لیے تو عابد بیمار ہے. اور حضرات یہ چوتھے امام کے ہی حوالے سے ایک مطلع دو شعر اور حاضر کر رہا ہوں. ہو بہو زین اللبا ہیں سید ابرار سے. تم ملا کر دیکھ لو
کردار کو کردار سے. اور یہاں سے دو شعر مسلسل. آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید. آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید. دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار. آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید. دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے. او بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا. تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار. تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار سے. زنجیر بکف وارث انکار اکیلا. زنجیر بکف وارث انکار اکیلا. کوفے کو الٹ آئے گا بیمار اکیلا. زنجیر بکف وارث انکار اکیلا. اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں. دیکھیے یہ خاموش ہے بیعت کے فقیروں کی جماعت. خاموش ہے بیعت کے فقیروں کی جماعت. وہ بول رہا ہے سرے دربار اکیلا. خاموش ہے بیعت کے فقیروں کی جماعت. شکریہ حضرت. شہزادی کی بارگاہ میں ایک مطلب تین شعر حاضر کریں. حق ادا کریں. دیکھیں نا ایک بار درود پڑھ دیں عظمت شہزادی زینب. وقار حضرت موسیٰ پکارا مرحبا زینب. وقار حضرت موسیٰ پکارا مرحبا زینب. بنی جب روز عاشوراء امامت کا عصا زینب. بنی جب روز عاشوراء امامت کا عصا زینب.
اور یہ رب تے خاص بھائی اور بہن میں جانے کیسا ہے، لکھا ہاتھوں نے شبیر اور آنکھوں نے پڑھا زینب، لکھا ہاتھوں نے شبیر اور آنکھوں نے پڑھا زینب۔ شہزادی کے لیے مطلع وہ 2-3 شعر۔ مرتبہ کیا ہو بیاں ثانی یہ زہرا تیرا، مرتبہ کیا ہو بیاں ثانی یہ زہرا تیرا، مرتبہ کیا ہو بیاں ثانی یہ زہرا تیرا، مشورہ لیتے ہیں جب سید والا تیرا، مشورہ لیتے ہیں۔ دوسرا مطلب، تشنگی پڑھتی ہے دن رات قصیدہ تیرا، 1400 سال سے ہے باڑھ پا دریا تیرا، 1400 سال سے۔ اور ابھی قبلہ و کعبہ نے تقریر کی ہے، آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ خون شبیر جو موضوع سخن تھا تیرا، خون شبیر جو موضوع سخن تھا تیرا، اس لیے سرخ نظر آتا ہے خطبہ تیرا، اس لیے سرخ نظر آتا ہے خطبہ تیرا، اس لیے سرخ نظر آتا ہے خطبہ تیرا۔ جناب نائب ہلوری یہ بھی آپ سے مخاطب تھے اور اپنے قطعات اپنی منقبت سے محظوظ فرما رہے تھے۔ حضرات وقت چونکہ بہت ہو چکا، اس لیے بڑے مختصر تعارف کے ساتھ میں اب یہ ان چند مہمانان سے درخواست کروں گا۔ صدر محترم کو ظاہر ہے ان کا مقام، صدارت کا مقام جو ہے وہ ان کے کلام پر، ان کی تقریر پر پروگرام کا اختتام ہونا، لیکن ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے۔ مجھے تقی عبدی صاحب کے سلسلے میں اتنا کچھ کہنا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ عصر حاضر میں مختصر یہ ہے کہ اردو ادب کے واقعی رسائی ادب کے مسیحا ہیں، اور انہوں نے جتنا کام انجام دیا ہے پچھلے چند سالوں میں، اتنا ابھی تک کسی اردو کے محقق نے، نقاد نے نہیں کیا۔ ایک سال میں 6 کتابیں ان کی مرزا دبیر پر آئی ہیں، نجم آفندی صاحب پر کائنات نجم جیسی 2000 صفحات کی کتاب آئی ہے، مرزا غالب کے منقبتی کلام پر 800 صفحات کی کتاب آئی ہے۔ ہر سال جو شخصیت اردو دنیا کو مسلسل کتابیں بانٹتا رہا، دیتا رہا، برساتا رہا، حقیقت یہ ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، اس شخصیت کا نام اردو کے رسائی ادب کا مسیحا، حسینی ادب کا مسیحا، کربلائی ادب کا مسیحا، اسلامی ادب کا مسیحا ڈاکٹر تقی عابدی آج کی محفل کے صدر سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ سامعین معظم، بڑی عمدہ محفل اور یقیناً مدتوں
یہ آپ کی محفل میرے ذہن میں یادگار رہے گی۔ آج جو یہ بزم سجائی گئی ہے اس کے کچھ رخ آپ نے آیت اللہ سے سنے، یقیناً وہ اپنی جگہ بہت عظیم، اور جس طریقے سے اس اسلوب میں جس میں ادبیات اور روحانیات کا امتزاج تھا آپ نے یہاں سنا۔ لیکن جس چیز کو آج دنیا کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ اس دنیا کو سوغات کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ آج دنیا میں جو سب سے اہم چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انسانی حقوق اور انسانیت کی رکھوالی، یا انسانیت کی حفاظت اور انسانی اقدار کی نمائش جو کربلا میں ہوئی۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب جوش نے یہ پیغام دے دیا ہر قوم پکارے گی، تو پھر آل رضا نے کراچی سے آواز دی، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ یہ ہے اسی وجہ سے یہ حسن آرا ٹرسٹ نے یہ جلسہ، یہ محفل سجائی ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے۔ آج پیام زینب صرف حقوق زن اور حقوق انسانیت نہیں، قصر یزید میں جیسا کہ آیت اللہ نے فرمایا حق کی بات کرنا زینب اور سجاد کے لیے وہ عظمت تھی کہ 1928 میں جب مہاتما گاندھی سے کسی ویسٹرن رپورٹر نے پوچھا کہ واٹ از دس نان وائلنس، اہنسا کے بارے میں پوچھا کہ تم نے یہ میسج کہاں سے حاصل کیا، تو گاندھی نے کہا my mentor was the grandson of grand prophet محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اب کربلا ایک استعارہ بن گئی۔ گوپی چند کی پوری کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کربلا کا نام جب اردو غزل میں، جب اردو نظم میں، جب اردو نثر میں آتا ہے تو حق و باطل کا تذکرہ ہوتا، اور آج دنیا کو ضرورت ہے تو یقیناً شہزادی فاطمہ نے اپنا ثانی جو چھوڑا ہے، میرے ذہن میں وہ میر انیس کا شعر نہیں آ رہا ہے کہ میر انیس اس میں کہتے ہیں کسی کو ثانی زہرا نہیں کہہ سکتے سوائے زینب کی، وہ منزلت ہے، یعنی انسانی اقدار کا مرکز حسین، اور اس حسینیت کا جو ذرائع تھا جس کو سجاد نے یہ بھی، امام سجاد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں بشیر تجھے فن شعر سے آگاہی ہے تو جا ہمارے آنے کی خبر مدینہ میں کر دے۔ بس تو آپ نے دیکھا کہ اگر دنیا کو امن اور شانتی، اگر ادب کو اخلاق اور پاکیزگی کی ضرورت ہے تو ہمیں کربلا کی ضرورت ہے۔ کربلا کسی فرقے کی جائیداد نہیں، حسین کسی مذہب کا امام نہیں، بلکہ یہ آزادی ہے، اور اس آزادی کی طلب ہر قوم میں، ہر زمین پر، ہر مقام پر ہے۔ اور عرض کیا ہے اسی سے چند شعر اپنے، اس کے بعد نعت سناؤں گا کہ امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی ہے۔ امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ ردائیں چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے،
ردائیں چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے، اب تک ان کے سر پر چادر تطہیر باقی ہے۔ ردائیں چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے، اب تک ان کے سر پر چادر تطہیر باقی ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ اب تک ان کے سر پر کوئی خطرہ نہیں، بڑی اعتماد اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک دین محمد کو عزا خانوں میں جب تک ماتم شبیر باقی ہے۔ کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک دین محمد کو، اس وجہ سے کہ ماتم شبیر میں وہی آپ کے آزادی کی آواز ہے، باطل کے خلاف جنگ ہے۔ بس موضوع تو یہی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں نعت پڑھتا اور پڑھوں گا، لیکن نعت سے پہلے آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں یہ پیش کر دوں کہ نعتیہ اشعار میں بھی اردو شعراء نے وہ مضمون نکالے ہیں۔ 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی نعت پڑھوں گا۔ ایک نجم آفندی کے والد بزم آفندی کا اردو ادب کا شعر دیکھیے عظیم بھائی، کہ فرماتے ہیں ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ ہے اردو ادب میں، یہ ہے ہماری زبان۔ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، اور ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ ایسا شعر میں نے فارسی میں بھی نہیں دیکھا۔ اب ایک اور شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت علامہ اقبال کا۔ یہ شعر لیتے جائیے کہ نعت کا بھرپور شعر ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے لیکن سہل زبان میں ہے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، قرآن کا جوہر، ایمان کی روح اور دین کی جان، ہست حب رحمت للعالمین۔ محمد کا عشق، رحمت للعالمین کا عشق ہی قرآن کا جوہر ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے۔ ایک نکتہ لیتے جائیے کہ یہ پہلا مصرع جو ہے اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک قرآن کا جوہر، اس مصرع اول کو اقبال 9 طریقے سے لکھ سکتے تھے۔ مغز قرآن کی جگہ روح قرآن لکھ سکتے تھے، جان قرآن لکھ سکتے تھے، جان دین کی جگہ روح دین لکھ سکتے تھے، مغز دین لکھ سکتے تھے، لیکن جس طریقے سے مصرع اولا کو علامہ اقبال نے لکھا ہے اس کی اگر تفسیر کی جائے تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ نعت کا سب سے، اگرچہ کہ میری نظر میں حجت الاسلام یہاں بیٹھے ہیں، سب سے بڑی نعت تو محمد الرسول اللہ ہے، اس سے بڑی نعت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بس اب مجبوری ہے، ورنہ اس نورانی محفل سے میں نہ جاتا۔ ایک میری نعت ہے جس کے کچھ شعر جب شرف یاب ہوا تھا لکھے تھے، پھر تکمیل کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی اس ثواب میں شریک ہو سکوں۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، اسلام یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے، اسلام یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے، سنت ہے یہی اور میرا قرآن یہی ہے، کہتا ہے خدا عرش کا مہمان یہی ہے، جس نے کیا ہم سب کو مسلمان یہی ہے، قدسی کے لحن میں جو عجب خوش لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔
خودسی کے لحن میں جو عجب خوش لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے، جو خلق ہوا سب سے مقدم وہ یہی ہے، جو سارے جہاں میں ہے مکرم وہ یہی ہے، جو بعد خدا سب سے معظم وہ یہی ہے، جو سارے زمانوں میں سخی ابن سخی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ شمس بنا جس کے رخ نور کی تنویر، واللیل ہوئی گیسوئے سرکار کی تعبیر، محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر، اور معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر۔ محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر، معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر، جو سرو چمن غنچہ دہن گل بدنی ہے، جو سرو چمن غنچہ بدن گل بدنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میدان احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے، کفار کے نرغے میں رسول عربی ہے، دندان شکستاں تو جبیں خون سے بھری ہے، تلوار بھی گرچہ کمر شہ میں بندھی ہے، کھینچے گا نہیں تیغ جو رحمت کا دھنی ہے، کھینچے گا نہیں تیغ جو رحمت کا دھنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور عرض کیا ہے، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، دنیا میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ، ہے رحمت عالم کوئی بندہ تو بتاؤ، بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناؤ، کوئی نہیں بس ایک بشر صرف وہی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخری دو بند سنیے کہ طٰہٰ بھی مزمل بھی مدثر بھی یہی ہے، احمد بھی محمد بھی مبشر بھی یہی ہے، اول بھی یہی اوسط و آخر بھی یہی ہے، ابتا بھی یہی ناشر و حاشر بھی یہی ہے، جو خلق کی عظمت ہے جو اعلیٰ نسبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کوثر بھی یہی ساقی کوثر بھی یہی ہے، رحمت بھی یہی شافع رحمت بھی یہی شافع محشر بھی یہی ہے، سلطان عرب دین کا سرور بھی یہی ہے، ہر جنگ کا فاتح مظفر بھی یہی ہے، وہ مولا جو کونین میں نبیوں کا ولی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل، کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل، کب تک میں بتاتا رہوں آقا کے شمائل، کب تک میں دکھاتا رہوں مولا کے خصائل، آئی یہ ندا کہہ دو تقی عرش ہے قائل، بندوں میں اگر بندہ کوئی لم یزلی ہے، وہ تیرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی تیرا نبی تیرا نبی ہے۔ ابھی وہ فرما رہے تھے، نعت بھی ان سے آپ نے سماعت فرمائی اور قطعات بھی سماعت فرمائے، بہت اچھے اچھے اشعار سے آپ محظوظ ہوئے۔ حقیقت یہ ہے، وہ نعت کے سلسلے میں جیسا کہ فرما رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے، کب تک میں بتاتا رہوں، کب تک سناتا رہوں، کب تک یہ سب ذکر کیا انہوں نے۔ واقعی نعت کا راستہ بہت مشکل ہے، اس لیے صرف ایک شعر سماعت فرما لیجئے اس سلسلے میں کہ محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر، محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر، کار خدا ہے کار خدا کر سکے تو کر۔ چونکہ یہ ثنا وہ ہے، یہ ذکر وہ ہے، یہ توصیف وہ ہے جو پروردگار نے خود قرآن مجید میں کی ہے۔ آئیے اب میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان اردو ادب کی ایک نامور اور قداور شخصیت جناب ڈاکٹر کمال احمد صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں، اور اس کے بعد یہ شعراء کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، پھر آپ حضرات نظر میں شرکت فرمائیں گے۔ کربلا میں نہ ملا، کربلا میں نہ ملا تشنہ لبوں کو پانی، کربلا میں نہ ملا لبوں کو پانی، تشنہ لبوں کو پانی، ایک ایک موج پریشان ہے تب سے اب تک،
کربلا میں نہ ملا، لبوں کو پانی، کربلا میں نہ ملا تشنہ لبوں کو پانی، ایک ایک موج پریشان ہے جب سے اب تک، ایک ایک موج پریشان ہے جب سے اب تک۔ وہ جو سردار تھا، یہ دوسرے بند کا ہے، وہ جو سردار تھا سر اس کا چڑھا نیزے پر، وہ جو سردار تھا سر اس کا چڑھا نیزے پر، سب سے اعلیٰ وہی معیار ہے جب سے اب تک۔ وہ جو سردار تھا سر اس کا چڑھا نیزے پر، سب سے اعلیٰ وہی معیار ہے جب سے اب تک۔ ہماری فہرست کے آخری شاعر، بزرگ شاعر، معمر شاعر، ادیب میر انیس پر بھی جن کا کام ہے، مرثیے پر بھی جن کا کام ہے، اور غزل ہی نہیں بلکہ ہر صنف سخن میں جو اعلیٰ اور معیاری نمونہ ان کے کلام کا ہندوستان کے، پاکستان کے اور اردو دنیا کے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتا رہا ہے، ان کی کئی کتابیں ہیں۔ 4 مصروں کے ساتھ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں۔ ثانیہ زہرا کا ذکر ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جب ساربان عطرت اطہار ہو گئی، جب ساربان عطرت اطہار ہو گئی، ذہن یزیدیت کے لیے بار ہو گئی، اور زینب کے بازوؤں میں رسن باندھنے کے بعد خود بیعت یزید گرفتار ہو گئی۔ جناب مشکور حسین یاد صاحب جو ہماری درخواست پر پاکستان سے تشریف لائے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام بلاغت نظام سے، اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کو نوازیں، ہم ان کے منتظر ہیں۔ تشریف لائیں جناب مشکور حسین صاحب یاد۔ جی بسم اللہ۔ حضرات، آپ نے اب تک وہ یعنی سب سے بڑے معلم اور سب سے جیسے ہمارے قابل صد احترام علامہ نے فرمایا، وہ تو سن رہے تھے، ان کا جو نگہبان تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے نا۔ تو اس میں 4-5 شعر کہتا ہوں کہ اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب۔ کیا کہنے بھائی، کیا مصرع دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر فکر کا غالب، اسلام کی ہر فکر کا غالب، واہ 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 واہ، ابو طالب۔ اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، ایمان کی خوشبو مطالب ابو طالب۔ اور جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب۔ اسلام کی تاریخ کا جب بھی کیا آغاز، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب۔ بھائی اسلام کی تعمیر میں 2 ہی تو ستون ہیں، اسلام کی تعمیر میں 2 ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب ابو طالب۔ اسلام کی تعمیر میں، اسلام کی تعمیر میں 2 ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب ابو طالب۔ کیا 2 ستون کس انداز سے کہیں، واہ 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 واہ۔ اور اسلام میں کیا بات ہے جو ان میں نہیں تھی، اسلام میں کیا بات ہے جو ان میں نہیں تھی، ہر روح صداقت کے تھے غالب ابو طالب۔ اسلام میں کیا بات ہے جو ان میں نہیں تھی، ہر روح صداقت کے تھے غالب ابو طالب۔ اور جناب یہ اس میں رہ گیا یہ شعر جو تھا، اصل میں اس کے لیے میں نے سب کچھ پڑھا، اب اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ بھائی طالب جو محمد ہیں تو مطلوب خدا ہے،
طالب جو محمد ہے تو مطلوب خدا ہے، اور طالب و مطلوب کے طالب ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی و مطلوب کے طالب ابو طالب جو محمد ہیں تو مطلوب خدا ہے، اور طالب و مطلوب کے طالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب۔ یہ تو جناب بات یہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا ایک یہ سنیے، ایک شعر کے بعد میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ تو جو ایک شعر، جو دل میں عشق محمد کا وعدہ رکھتے ہیں، جو دل میں عشق محمد کا وعدہ رکھتے ہیں، وہی علی سے تعلق زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا جناب بابو، میں 3-4 شعر اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک زمانے میں مجھے یہ تھا کہ جو بڑے بڑے یعنی میر کی غزلیں اور فلاں، ان کو میں نے سب مسلمان ہی نہیں کیا، مومن تک سب کچھ کیا۔ اب ایک بڑی مشہور ہے، میں نشے میں ہوں، میر تقی میر کیا نا، اب اس کا سنیے۔ سلام پی کر نجف کی دیدہ ورو میں نشے میں ہوں، پی کر نجف کی دیدہ ورو، پی کر نجف کی، پی کر نجف کی دیدہ ورو میں نشے میں ہوں، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہو۔ سبحان اللہ واہ واہ واہ، پی کر نجف کی دیدہ ورو میں نشے میں ہوں، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہو۔ میں نشے میں ہوں اور نشے سے میرے بنتی سنورتی ہیں قسمتیں، نشے سے میرے بنتی سنورتی ہیں قسمتیں، اے عرش و فرش جاگ اٹھو میں نشے میں ہوں۔ اور نشہ ہے میرا نشہ احسان مرتضیٰ، نشہ ہے میرا نشہ احسان مرتضیٰ، ایمان والو فخر کرو میں نشے میں ہوں۔ اس میں آپ ہر ایک بات پہ ذرا غور کریں، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ نشہ ہے میرا نشہ احسان مرتضیٰ، ایمان والو فخر کرو میں نشے میں ہوں۔ اے آفتاب پھر نہ تمہیں لوٹنا پڑے، اے آفتاب پھر نہ تمہیں لوٹنا پڑے، جھک کر مجھے سلام کرو میں نشے میں ہوں۔ اور ہوتی ہے مجھ پہ بارش انعام اہل بیت، ہوتی ہے مجھ پہ بارش انعام اہل بیت، جی کھول کر درود پڑھو میں نشے میں ہوں۔ جی کھول کر درود پڑھو، اور ہوتی ہے مجھ پہ بارش انعام اہل بیت۔ اب اس میں ذرا دیکھ رہے بارش کے ساتھ جی کھول کر درود پڑھ رہے ہیں نا، پھر بات ہی نا۔ اور سننا میں چاہتا نہیں کچھ اور اس گھڑی، یارو علی علی کہو میں نشے میں ہوں۔ اور یہ سنیے جناب، اس کے لیے سارا شعر کہہ گیا جو میں سنا رہا ہوں۔ اور میں کہہ کے یا علی کہیں آگے نکل نہ جاؤں، میں کہہ کے یا علی کہیں آگے نکل نہ جاؤں، جبریل میرے ساتھ رہو میں نشے میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر زحمت کیجیے۔ میں کہہ کے یا علی کہیں آگے نکل نہ جاؤں،
جبریل میرے ساتھ رہو، میں نشے میں ہوں۔ پی کر نجف کی دیدہ ورو، میں نشے میں ہوں، اور پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہو، میں نشے میں ہوں۔ اپنے مہمان شاعر جناب مشکور حسین یاد کا نہایت ہی پختہ کار اور فنکارانہ کلام، استادانہ کلام آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ہر شعر اپنی جگہ بڑا مرصع اور بڑا استادانہ۔ اب حضرات یہ اس شعراء کے سلسلے کے منقبت کے نعت کے بعد مناجات کا سلسلہ باقی ہے، تو آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب امیر حسن عامر صاحب سے اپنی اس مناجات کے لیے جس مناجات پر آج کے اس شاندار، اس خوبصورت، اس معیاری، اس یادگار پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آئیے جناب عامر صاحب تشریف لائیں۔ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر امام زمانہ سے مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اسیران کلفات کی روداد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم ڈھا رہا ہے زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض اس کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے۔ ہمیں کاش تربات میں جانے سے پہلے، ہمیں کاش تربات میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے، بھلا زندگی کا کوئی ٹھکانہ، امام زمانہ، مدد بھلا کان دیتا ہے کس کو سہارا، بھلا کان دیتا ہے کس کو سہارا، تمہارا کرم مل گیا جو کنارہ، سفینے کی قسمت تو تھی ڈوب جانا، امام زمانہ، مدد کیجئے۔ تمہیں دے رہا ہوں قسم ڈھونڈ لینا، تمہیں دے رہا
قسم ڈھونڈ لینا کہ آقا کے نقش قدم ڈھونڈ لینا، یہ کہہ کر کیا سو کو روانہ امام زمانہ، مدد کیجیے قسم ہے تمہیں کہ افتاد سن لو، بلال اور عامر کی فریاد سن لو، عقیدت ہے تم سے بہت والہانہ امام زمانہ، مدد کیجیے یا امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔